نور کی برسات ہے برکت مہمان کی، نور کی برسات ہے برکت مہمان کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی۔ والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، قال الله تعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، صدق الله مولانا العظيم۔ سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کی توفیق سے اپنے پروگرام رحمت رمضان میں حاضر ہیں۔ رمضان کا ماشاءاللہ پہلا حشرہ ہے، اللہ رب العزت کی رحمتوں کی برسات ہو رہی ہے اور ہم اس سے استفادہ حاصل کرنے، فیضیاب ہونے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ اور کیوں نہ لگے، انسان کے اتنا اچھا مہینہ کہ جس میں برکتوں کا بمبار ہو رہا ہے اور اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، تو اس لیے یہ بڑا اچھا موقع ہے کہ اس سے زیادہ فائدہ اٹھا لیا جائے۔ سامعین و ناظرین، پچھلی دفعہ ہمارا جو موضوع چل رہا تھا اسی کے تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے، اسی کی کنٹینیویشن کرتے ہوئے آج انشاءاللہ ہم کچھ چند مزید باتیں اسی پر کریں گے اور ساتھ دعا کریں گے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے کہ ہمیں ایسے نیک پروگراموں کو دیکھ کر، سن کر، پھر ان سے استفادہ حاصل کرنے اور اس کے ذریعے سے ہماری دنیا و آخرت سنوارنے کی توفیق بھی عطا فرمائے اور اپنی رحمت سے ان کو قبولیت بھی عطا فرمائے۔ تو ہم نے جس بات پر جہاں پر روکی تھی وہ یہ تھی کہ یہ مہینہ، دس منتھ از اے منتھ آف ریفلیکشن، یہ مہینہ ہے تفکر اور تدبر کرنے کا، اس میں غور و فکر ہو، آدمی ریفلیکٹ کرے، پوری زندگی کی بھی ہو سکتی ہے یہ ریفلیکشن، یہ محاسبہ، یہ ملاحظہ، اور اس کے ساتھ صرف اگر پچھلا جو سال گزرا ہے اس کی بھی جو ہے ریفلیکشن ہو سکتی ہے۔ اب یہ جو ریفلیکشن ہے، اگلا قدم ہے کہ اس کو شروع کہاں سے کیا جائے۔ ظاہر بات ہے انسان کی زندگی کئی کاموں سے جو ہے ان کا مجموعہ ہے، بہت سی کام جو ہے ہماری زندگی میں چل رہے ہیں، نیکیاں بھی بہت سی ہو رہی ہیں اور نعوذ باللہ گناہ بھی بڑے سرزد ہوتے ہیں ہم سے، اور جنجال بھی ہمارے ذہن میں کافی ہیں، کافی سوچیں ہیں کہ یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ تو اگر آدمی ایک لسٹ نہ بنائے گا اور لسٹ کو فالو نہ کیا جائے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ شاپنگ کو بھی جائیں، مثلا شاپنگ کرنے کے لیے جائیں، تو اگر لسٹ ہو تو لسٹ کے ذریعے سے آدمی وہ ٹک باکس کرتا رہتا ہے اور پوری چیزیں جو مہیا جو چاہیے ہوں وہ ساری آدمی لے سکتا ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں وہ لسٹ نہ ہو تو آپ بس ویسے ہی کبھی ادھر ہاتھ ماریں گے، کبھی ادھر ہاتھ ماریں گے، کوئی چیز نہیں چاہیے ہوگی تو وہ لے کر آ جائیں گے، کوئی چاہیے ہوگی تو ہو سکتا ہے وہ بھول جائیں گے۔ تو اس لیے یہ جو ریفلیکشن ہے، جب اللہ کی بارگاہ میں آدمی بیٹھے، اپنا محاسبہ کرے، تو اگر ذہن میں ایک لسٹ ہو تو تب جا کر بڑی آسانی سے ایک چیز جو ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایک ردم کے ساتھ، ایک تسلسل کے ساتھ، ایک کنٹینیویشن کے ساتھ، پھر آدمی کا دل بھی لگا رہتا ہے، آدمی ان چیزوں کو اپروو بھی کرتا رہتا ہے، اور آدمی پھر
جو رمضان کے اصل فیضیاب ہونے کے مقاصد ہیں ان کو بھی حاصل کر سکتا ہے۔ کئی دفعہ سننے کو ملا ہے، مشاہدہ بھی کیا ہے، مثلاً اعتکاف ہم بیٹھتے ہیں، اب جس آدمی کے پاس شیڈیول بنا ہو، ڈائری ہو کہ اس ٹائم پر میں نے یہ کام کرنا ہے، اس ٹائم پر عبادت کرنی ہے، اس ٹائم پر فرائض ادا کرنے، اس ٹائم پر تسبیحات کرنی ہے، یہ چیزیں فالو کرنی ہے۔ اب اس شخص کا اعتکاف اور ایک جو بندہ ہے وہ بس ویسے ہی بیٹھ کے آئے اور کبھی اس کا دل کرتا ہے تو ذکر کر لیتا ہے، کبھی قرآن پڑھنے کو دل کرتا ہے تو کر دیتا ہے، نہیں ہوتا تو بس اسی طرح ہے۔ تو وہ آدمی جس کے پاس روٹین نہیں ہے، شیڈیول نہیں ہے، ایک ڈائری نہیں ہے، ایک یعنی ترتیب کے ساتھ وہ کام اور رد عمل اور عمل نہیں ہو رہا، تو یہ آدمی اس کے مقابلے میں بور ہو جائے گا بہت جلدی۔ اس سے جو ہے اعتکاف 10 دن تو کیا 2 دن بھی بڑی مشکل ہو جائیں گے۔ اسی طرح جب ہم رمضان میں ریفلیکشن کی بات کرتے ہیں، سب کو فکر ہوتی ہے رمضان آتا ہے تو ساروں کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، ساروں کے دل میں اللہ کا خوف اور اللہ رب العزت کی محبت آ جاتی ہے۔ وہ کیوں آتی ہے؟ ہم نے بیان کیا تھا کہ شیطان تو ہے نہیں، یعنی وہ جتنے اس کے وسوسے تھے اللہ کی رحمت کے ذریعے سے وہ ابھی بند ہیں۔ ابھی ہم نے صرف ایک چیز کے ساتھ ڈیل کرنی ہے اور وہ ہے ہمارا نفس، اور نفس کو بھی جب اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا تو اس کو بڑی سزائیں ملیں۔ اب یہ میرا موضوع نہیں ہے ورنہ آدمی اس طرف چلا جائے۔ نفس کے ساتھ بڑے اللہ رب العزت نے اس کو بڑی ٹیسٹنگ کیا کہ کن کن ذریعوں کے ساتھ جو ہے صحابہ کرام ہیں، انبیاء علیہ السلام ہیں، ساری چیزوں کو ٹیسٹ کیا گیا کہ نفس کن چیزوں کے ساتھ اس پر قابو پایا جا سکتا ہے، کن چیزوں کے ساتھ اس پر جو ہے آدمی کو طاقت حاصل جا سکتی ہے۔ تو آپ صرف ایک چیز پائیں گے جس سے نفس قابو بھی آ سکتا ہے، اس پر کمزوری غالب آتی ہے اور آدمی خود اس پر غالب آ جاتا ہے، اور وہ ہے روزہ، فاسٹنگ۔ فاسٹنگ ایسا عمل ہے، یعنی نوجوانوں کو بھی اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا کہ نکاح کرو، اور اگر نکاح کی استطاعت نہیں رکھ سکتے تو کیا کرو؟ روزے رکھنے شروع کر دو۔ مطلب کیا ہے؟ اس سے جو آدمی کے ڈیزائرز ہوتے ہیں، جو انسانی خواہشات اور حیوانی شہوات، یہ ساری روزے سے غالب آ جاتی ہیں۔ اب مطلب عرض کرنے کا یہ کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو شیطان بھی بند ہے، روزے کے ساتھ نفس پر بھی غلبہ ہے، تو اس وجہ سے اس طریقے سے آدمی کی جو روح ہے، جو پورا سال بند رہی تھی، جس کو بالکل خوراک نہیں ملی تھی، ابھی وہ جاگنا شروع ہو جاتی۔ آپ کو ماشاءاللہ جو ہے اچھے اچھے خیالات آئیں گے کہ میں یہ بھی نیکی کر لوں، میں یہ بھی کام کر لوں، یہ بھی اچیو کر لوں، اس کی ہیلپ کر لوں، یہ اس طرح میں جو ہے نمازوں کو شروع کر دوں، تراویح کو شروع کر دوں، قرآن کو شروع کر دوں۔ یہ ساری کیا ہیں؟ وہ روح جو اندر مری ہوئی تھی، یعنی وہ جو بالکل ہم نے جس کو نگلیکٹ کر دیا تھا، جس کو بالکل بھول گئے تھے، جس کے حقوق کی بجا آوری ہم سے نہیں ہو رہی تھی، ابھی اس کو ٹائم ملنا شروع ہو گیا ہے۔ تو جب روح اندر سے بیدار ہوتی ہے تو یہ سارے اچھے اچھے خیالات آتے ہیں۔ یہ تو خیالات کی بات ہے، اوپر سے ایسا ماحول ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا شیطان بھی بند۔ اچھا، اس سے اگلا کرم یہ ہے کہ میں تمہارے لیے جنت کے دروازے کھول دوں گا۔ اب وہ بھی کھلے ہیں، وہ بھی اپنی جو ہے خوشبوئیں آسمان کی طرف اور آسمان دنیا کی طرف بھیج رہی ہے، اور ساتھ اللہ رب العزت نے فرمایا اچھا یہ بھی کام ہوا، اور اس کے ساتھ جہنم کے جو دروازے ہیں وہ بھی بند۔ اب کوئی جہنمی اس رمضان کے مہینے میں ہو نہیں رہا، وہ بھی سارے مغلق ہو گئے ہیں، بند ہو گئے۔ اب اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے اگلا کرم کیا، فرمایا کہ میں جو یہ رمضان کا مہینہ ہے، ہر رات، ویسے تو اللہ رب العزت کی ذات ہر رات آخری یعنی وقت جو رات کا ہوتا ہے تہجد کے ٹائم، اس ٹائم پکارتی ہے۔ فرمایا رمضان کے مہینے میں کیا کروں گا کہ ہر رات مغرب سے لے کر فجر تک
میری جو رحمت ہے وہ آسمان دنیا پر آ کر تم مجھ سے جو بھی مانگنا چاہو تمہیں مل جائے گا. یہ اگلا کرم ہو گیا. اب ان ساری برکتوں والے مہینے میں چونکہ آدمی بالکل بیدار ہے، اس کی انرجی ہے، خواہشات نفسانی بالکل نہیں ہے، شیطان بند ہے، جنت کے دروازے کھلے ہیں، جہنم کے بند ہیں، اللہ کی رحمت آسمان دنیا پر ہے، تو آدمی کیوں نہیں جاگے گا؟ اور یہاں پر ایک نقطہ عرض کرتا چلوں ناظرین محترم کہ اگر اس مہینے میں بھی کوئی بد نصیب ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے، وہ آدمی پھر بھی نہ جاگ سکے، تو اس سے اچھا موقع بینیفٹ کمانے کا دنیا و آخرت کا کبھی نہیں ملے گا. اس لیے تھوڑا سا رمضان کو، باقی جو معاملات چلتے رہیں، اس سے تھوڑا سا آدمی اس مہینے کو تھوڑا سا سیریس لے لے. ٹھیک ہے مجبوریاں ہوتی ہیں، لیکن اگر تھوڑی سی آدمی اپنے آپ کو جگا لے اور اپنے من کی دنیا کو جو ہے اس پر تھوڑی سی نظر کر لے تو اس سے بڑا فائدہ ہوگا. تو ناظرین محترم، میں جو عرض کر رہا تھا، جو ہمارے ٹاپک کے ابھی بنیادی باتیں چل رہی ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ اتنے سارے اچھے ماحول میں، اتنے یعنی اچھی چیزوں کے ساتھ بھرے ہوئے ماحول میں آدمی چاہتا ہے کہ یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں، وہ بھی کر لوں. اس سے پھر آدمی کنفیوز ہو جاتا ہے. اس سے پھر آدمی یعنی ایک ہی دفعہ مثلا آپ کہیں کہ میں رات کو ایک ہی پوری ٹانگ پہ کھڑ کر ایک ہی رات میں قرآن ختم کر لوں، ایک ہی جو ہے رات میں یہ بھی کر لوں، ساری رات عبادت کر لوں، تو دوسرے دن آپ جو ہے بور ہو جائیں گے. دوسرے دن آپ کنٹینیویشن نہیں کر سکیں گے. وہ اس وجہ سے نہیں کر سکیں گے کہ آپ نے ایک روٹین نہیں بنائی، آپ نے ایک چیز کو ٹارگٹ نہیں کیا ایک ایک کر کر. تو اس وجہ سے پھر آدمی کہتا ہے میرا تو رمضان آیا تھا، چلا بھی گیا، لیکن پتہ نہیں کیا اچیو ہوا. تو اس لیے جس طرف ہم توجہ دلا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ٹیک یور اسٹیپ بیک، تھوڑا سا صبر کر کے. پہلا قدم ہے کہ تفکر، پہلا قدم ہے کہ آدمی تھوڑا سا تدبر، تھوڑی سی ریفلیکشن کہ اچھا مہینہ آ گیا ہے، رحمت والا مہینہ آ گیا ہے، میں اس میں بھی سانسیں لے رہے ہیں ہم، ابھی ہمیں کیا کرنا چاہیے. یہاں تک آپ پہنچ گئے. اب اس سے اگلا قدم جو علماء کرام نے بڑی بڑی ریسرچز کی ہیں، جس طرح سائنٹیفک اپنے یعنی وہ چاند پر گئے، انہوں نے ریسرچز کی، اس طرح کسی نے کیا ریسرچ کی، اسی طرح اللہ کی رحمت کے ذریعے سے کچھ علماء نے اس فیلڈ میں بھی اتنی محنت کی ہے کہ انہوں نے ساری چیزیں کھول کے رکھ دی ہیں. کہ فرمایا اگر دنیا کو چاہو تو اس طرح کرو گے، اگر تھوڑی سی اپنی روح کے لیے طاقتور کچھ چیزیں بنانا چاہو تو اس کو اس طرح ڈیل کرنا ہے. اب ان میں سے پہلا قدم جو تھا، فرمایا کہ محاسبہ کرو اور تفکر کرو، تھوڑا سوچو. جب سوچنے کی نوبت تک پہنچ آؤ، جب یہاں تک قدم لے آؤ، تو آگے جو ہے سوچنا کس بارے میں ہے یہ تھوڑا سن لو. اب سوچے تو کافی ہے، آدمی ذہن جو ہے فل آف سوچوں کے ساتھ ہوتا ہے. تو فرمایا کہ سب سے پہلی جو ابتدا ہے وہ یہ ہے کہ فرمایا اپنے گناہوں کا محاسبہ کرو. انسان ہے، خطا کار ہے، انسان سے ہر وقت لغزشیں ہوتی ہیں. فرمایا پہلا قدم یہ ہے کہ جب تمہارا دل ہو گیا ہے کہ ہاں واقعی میں سکون سے ہوں، ابھی میں نے محاسبہ کرنا ہے، تو سب سے پہلے جس چیز کی ابتدا ہونی چاہیے، جو آپ کی لسٹ بنانے کا میں نے عرض کیا ہے، جو لسٹ پر سب سے ٹاپ پرائیورٹی ہونا چاہیے، the top thing, the first thing that you want to look at is the sin, reflection of our sin. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو سن ہے، جو گناہ ہے، ہم نے کتنا اپنے ساتھ، اپنی روح کے ساتھ، اپنی روحانی زندگی کے ساتھ، پھر روحانی کے ساتھ، ظاہر بات ہے جسمانی زندگی کے ساتھ کتنا ڈیمیج کیا ہے گناہوں کے ذریعے. اب یہ ہے سب سے پہلا قدم کہ آدمی بیٹھے اور سوچے اللہ کی بارگاہ میں کہ یا رب مجھے تو نے یہ توفیق دی ہے، اب میں یہ دیکھتا ہوں کہ میں نے کتنے گناہ زندگی میں کیے.
اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور صحابی بھی ہیں، ان کے بارے میں قول انہوں نے فرمایا ہے کہ حاسبوا قبل ان تحاسبوا او کما قال، فرمایا کہ اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ مطلب کیا ہے کہ اس دنیا میں تھوڑی سی ریفلیکشن خود کر لو، تمہیں پتا ہے کہ کون کون سے کیے اعمال، کس قسم کی جو ہے لغزشات ہوئے ہیں، گناہ ہوئے ہیں، فرمایا اپنا محاسبہ خود کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ جب یعنی فرشتوں کے بارے میں وہ تو پھر اللہ کا حکم مانتے ہیں، وہ ایسے نہیں ہوگا کہ کسی کو 5 پاؤنڈ دے کر کہیں کہ اچھا اس پر تھوڑی سی انگلی پھیر دو، پین پھیر دو، نہیں، پھر تو وہ پورا محاسبہ کیا جائے گا۔ تو اسی لیے فرمایا کہ اپنا محاسبہ کر لو تاکہ تھوڑی سی تمہیں جو ہے یقظہ مل جائے، بیداری ہو جائے، تھوڑی سی جو ہے چوکنے ہو کر تمہیں ریفلیکشن کی توفیق مل جائے، تو تم خود ہی اپنا محاسبہ کر لو۔ تو سب سے پہلی جو چیز ہے ناظرین محترم وہ ہے اپنا محاسبہ، آدمی سوچے، اور جب ہم سوچنا شروع کریں گے کہ ہمارے کتنے گناہ ہوئے ہیں تو یقین جانیے کہ ہم اگر چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی سوچنا شروع کر دیں تو یہ ایسی وادی ہے کہ آپ کہیں گے میں تو فلاں گڈ ڈیڈ کے پیچھے بھاگ رہا تھا، میں تو یہ بھی کرنا چاہتا تھا، یہ بھی کرنا چاہتا تھا، لیکن یہ جو ایک بڑی فیلڈ ہے ہم نے تو یہ بالکل نگلیکٹ ہی کر دی ہے۔ تو سب سے پہلا جو کام ہے وہ ہم نے یہ کرنا ہے۔ اب گناہوں کی بات ہے، یہاں پر بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ ہم زندگی بھر کے اعمال اگر ہم دیکھیں، ہم کون سے فرشتے ہیں، اگر دیکھیں چھوٹی سی ایک چیز جو ہے غیبت مثال کے طور پر، اب غیبت کیا ہے، اس کا گناہ کتنا ہے، اس کے بارے میں وعیدات کتنی ہے، اگر اسی کو ہم دیکھ لیں لیکن اس کنسرن کے ساتھ دیکھیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اسی پر آدمی کو اتنا پشیمانی ہوگی، اللہ کی بارگاہ میں اتنی شرمندگی ہوگی کہ آدمی اسی کو پورا نہیں کر سکے گا۔ تو انشاءاللہ ہم اس پر بات کرتے رہیں گے، لیکن آپ کا اپنا پروگرام ہوتا ہے ہمیشہ کی طرح، جو بھی آپ کی کالز ہوں ساتھ انشاءاللہ ضرور شامل ہوں اور آپ کے سوالوں کا بھرپور جواب دیا جائے گا جتنی بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی۔ تو آئیے چلتے ہیں کالز کی طرف۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیا حال ہے قاری صاحب، ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ، آپ ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے، دعا کے لیے فون کیا، میرے لیے اور میرے بیٹے کے لیے دعا کرے، صحت ٹھیک نہیں رہتی میری۔ اچھا، اللہ تعالیٰ خیر کرے۔ تو رمضان کیسا گزرا آپ کا؟ بس بیٹا روزے رکھ رہا، میں بیمار ہوں، میں نہیں رکھ سکتی، فدیہ دے دیا۔ اچھا، تو کچھ دوائی وغیرہ لے رہی ہیں؟ جی دوائی لے رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ پریشر ہے مجھے اور مجھے شوگر ہے کی مریض ہوں۔ اچھا جی چلیں، بالکل دعا بھی ہوگی، دعا اور ظاہر بات ہے ساتھ آپ کی دوائی بھی چل رہی ہے، اس پر بھی انشاءاللہ کنسنٹریٹ کریں۔ جی تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، سلامتی دے، اور آپ کے بیٹے کو بھی صحت و سلامتی دے۔ آمین آمین۔ بہت شکریہ، میں آخر میں بھی انشاءاللہ دعا کروں گا، تو ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ تو ناظرین محترم، انشاءاللہ آپ کے جو بھی سوالات ہوں شامل ہوں، دعاؤں کا مہینہ بھی ہے، رمضان کے لیے ہے، ہم یہاں پر ایک دوسرے کے لیے دعا ہے۔ کیسی ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، اور دعا فرمایا کہ مومن کا ہتھیار ہے، دعا عبادتوں کا مغز ہے، تو اسی لیے ہم ایک دوسرے کے لیے دعا میں بھی کرتا ہوں، آپ سے بھی گزارش ہے کہ ہمارے لیے بھی دعا آپ کر دیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحت بھی دے اور اچھے اعمال کرنے کی توفیق بھی دے اور دوسروں کے کام آنے کی توفیق بھی دے۔ تو ناظرین محترم، سب سے پہلا قدم ہم نے ڈسکس کر رہے ہیں کو پہلا ہے محاسبہ۔ محاسبہ کے ساتھ ابھی کس چیز پر محاسبہ ہو اس چیز پر ڈسکس کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلا قدم ہے کہ گناہوں کا محاسبہ، کہ گناہوں کو دیکھیں کہ ہماری جو زندگی گزر رہی ہے۔ حضرت امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ زندگی کیسی گزر رہی ہے، فرمایا کہ ایک سفید چوہا ہے اور ایک سیاہ چوہا ہے، اور فرمایا وہ دونوں ایک چیز کو کھا رہے ہیں، اور یہ اشارہ تھا کہ رات سیاہ ہے اور سفیدی جو دن ہے، فرمایا دن اور رات یہ چیز کو کھا رہے ہیں، یعنی تمہاری زندگی کو کھا رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ بندے جاگ جا، یعنی زندگی گزر رہی ہے اور ہماری اکثر و بیشتر زندگی
اگر ہم اپنے آپ کو بچانا بھی چاہیں تو ہم ایسے ماحول میں رہتے ہیں کہ دوسروں کو دکھانے کے لیے یا دوسروں کے ساتھ پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے بھی گناہ ہو جاتے ہیں، اور ان میں سے گناہوں میں سے ایک ہے غیبت۔ اب غیبت کے بارے میں جو اللہ رب العزت نے حکم فرمایا یہ بڑا عجیب ہے اور بڑی عجیب مثال دی ہے، اور ایسی مثال دی ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی اس چیز کو پسند نہیں کرتا۔ اور وہ مثال کیا ہے انشاءاللہ ایک کال کے بعد میں عرض کرتا ہوں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی قاری صاحب وعلیکم السلام، اللہ تعالیٰ رمضان مبارک کی برکتیں ہم سب کو، آپ کو بھی۔ کیسا گزرا آپ کا رمضان؟ اور آج کا عنوان بھی اچھا ہے کہ محاسبہ تو ہر وقت ہی ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ آمین آمین۔ اللہ نے موقع دیا رمضان میں۔ تو میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے، میری بہن ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ مفتی صاحب سے ذرا قاری صاحب سے پوچھیں۔ جی سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کا پیسہ یہ جو جیسے کینسر ہاسپٹل ہیں اور درس ہیں وہاں لگ سکتا ہے؟ ہاسپٹل وغیرہ پر؟ ہاں، زکوٰۃ کا پیسہ ٹھیک ہے۔ ہاسپٹل اور درس دونوں جگہوں کے اوپر لگ سکتا ہے، یہ بتائیے گا۔ ہاسپٹل اور مدرسہ وغیرہ یا؟ ہاں جی، انہوں نے بولا ہے نا، اسی طرح بولا ہے کہ جیسے کینسر ہاسپٹل ہے، کوئی بھی ہاسپٹل ہے جیسے ضرورت مند ہے وہاں جا کے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں اس کے بارے میں۔ جی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعائیں قبول ہو، رمضان اچھا گزرے، بچوں کو نیم سیم ہو رہی ہے، کچھ فلو وغیرہ لگ رہا ہے پولن کی وجہ سے۔ اچھا تو ہاں بیٹا چھوٹا ہے نا تو وہ روزہ تو نہیں بھی چھوڑا اس نے، بہرحال سب کے لیے دعا کیجیے گا۔ کتنی عمر ہے ان کی بیٹے کی؟ کتنی عمر ہے بیٹے کی؟ بیٹا کافی بڑا ہے، اچھا 27 ہے۔ ٹھیک ہے، نہیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک تو دیکھیں مجبوری ہوتی ہے، اور دوسرا جس ماحول میں ہم رہتے ہیں اگر بیماری زیادہ ہو تو ظاہر بات ہے پھر اس کے اور بھی طریقے ہیں شریعت میں، تو اپنے آپ کو بیمار تو نہیں کرنا ہم نے۔ نہیں، اصل میں شیڈیول اس طرح نا کہ مطلب کام کا تھوڑا سا روزے کے ٹائم ہی اس کی تھوڑی سی جاب ہے، 3 دن نکال رہا ہے، رمضان کی وجہ سے کم کی ہے اس نے، تو ڈیوٹی تو پھر اس کی وجہ سے تھوڑا کھانے پینے کا ہو جاتا ہے، باہر کا کھانا تو اچھا نہیں ہے، بڑا ٹف ہے۔ جی ہاں جی۔ تو بہرحال انہیں کہیں کہ انشاءاللہ اللہ رب العزت یہ نہیں کہ ہمیں بھوکا پیاسا رہے کہ کچھ نہیں عطا کرے گا، بڑے اس کے اجر ہیں، تھوڑا اس کو موٹیویٹ کریں۔ تو ناظرین محترم نیکسٹ کال لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیا حال ہے؟ جی ٹھیک ہے آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے۔ کہتا مجھے آپ سے نا زکوٰۃ کے بارے میں سوال کرنا ہے۔ جی فرمائیں۔ اگر آپ کے پاس پاکستانی روپیز میں جو پیسے پاکستان میں ہیں آپ کے پاس، فرض کرے لاکھ ہے 2 لاکھ ہیں، تو اس کے اوپر 1 لاکھ پہ کتنی زکوٰۃ بنتی ہے پاکستانی روپیز میں؟ جو لوگ ادھر یورپ میں رہتے ہیں، فرض کرے آپ کے پاس 5000 یورو ہیں یا 10,000 یورو ہیں، تو ان کے اوپر ہمیں زکوٰۃ ادھر ان کے اوپر کیسے زکوٰۃ دینی ہے؟ اگر مثلا لاکھ تو نہیں ہے، 5000 ہیں 6000 ہیں، تو پاکستانی روپیز میں کنورٹ کر کے دینی ہے یا پھر کس طرح دینی ہے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں۔ جی بہت شکریہ، آپ نے بھی شمولیت کی اور زکوٰۃ کا بھی پوچھا، انشاءاللہ اس پر آتے ہیں۔ تو ناظرین محترم آپ کے جو بھی سوالات ہوتے ہیں میں لکھ لیتا ہوں اور آخر میں انشاءاللہ میں عرض کروں گا۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ سب سے پہلا قدم محاسبہ، تفکر، تدبر، ریفلیکشن کرنا، اور ریفلیکشن کے اندر جا کر جہاں سے اس کی ابتدا ہوگی وہ ہے گناہوں کا محاسبہ کرنا۔ اور گناہ بڑے ہیں، اللہ رب العزت محفوظ فرمائے، یعنی طرح طرح کے گناہ ہیں، اور ان میں سے ہم ذکر کر رہے ہیں کہ غیبت کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ آدمی اس کو عام سمجھتا ہے کہ چلو جی تھوڑی سی بات ہی ہے، اور ہماری نعوذ باللہ عادت ایسے ہے کہ ہم پہلی بات تو یہ ہے کہ غیبت ہے کیا؟ غیبت ایسا عمل ہے کہ کسی کے بارے میں آپ کچھ بات کریں جو اس میں ہے، یہ بات ہے، یہ ہے غیبت۔ ایسے نہیں ہے کہ ایک آدمی جھوٹ بولتا ہی نہیں اور آپ کہیں وہ جھوٹا ہے، یہ ہے بہتان، یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے، یعنی آپ نے ایک بندے پر بلیم لگایا ہے۔ غیبت کیا ہے کہ ایک شخص کے اندر ایک کوئی غلطی ہے، کوئی اس کے اندر کجی ہے، کمی ہے، اور پھر آپ اس کے پیٹھ کے بارے میں جو اس کو ناپسند ہے آپ وہ باتیں شروع کر دیں، یہ ہے غیبت۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، غیبت ہوتی ہے اور جب اس شخص کو پتہ چلتا ہے تو کہتے ہیں ہاں کیا ہوا، وہ ہے ہی ایسا، میں نے کوئی غلط کہا ہے۔ ہم یعنی
ایک چوری اور اوپر سے سینہ زوری. تو یہ ابھی یہ غیبت ہے. ٹھیک ہے, ابھی اس کا جو اگزامپل دیا اللہ رب العزت نے یہ بڑا عجیب ہے. اور اللہ رب العزت نے کیا فرمایا اس آیت میں؟ فرمایا ہے کہ ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ. فرمایا تم جو غیبت کرتے ہو یہ ایسی ہے کہ تم اپنے مردہ بھائی کی لاش کا گوشت کھا رہے ہو. اور فرمایا کیا تم میں سے کوئی اس چیز کو پسند کرے گا؟ اب اتنی عجیب مثال دی اللہ رب العزت نے کہ اتنا بڑا گناہ ہے. اب کون چاہتا ہے کہ اس کے بھائی کی لاش پڑی ہو اور وہ اٹھا کے اس کا نعوذ باللہ گوشت کھانا شروع کر دے؟ تو فرمایا یہ جو غیبت ہے جسے تم عام سی چیز سمجھ رہے ہو یہ ہے. اب رمضان میں ہم نے یہ چیزوں کا محاسبہ کرنا ہے, شروعات کرنی ہے کہ کیا مجھ سے کوئی غیبت ہوئی ہے. انشاءاللہ ہم اس پر جو ہے اور بھی چیزیں عرض کریں گے, لیکن چونکہ بریک کا بھی ٹائم بھی ہونے والا ہے تو بریک کے بعد جو ہے انشاءاللہ تعالی ہم آپ پر آ کے سوالات بھی جو بھی آپ کے ہوں گے ان کو بھی شامل کریں گے اور ساتھ اس موضوع کو بھی آگے تسلسل کے ساتھ جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ ہی رہے گا اور انشاءاللہ دعاؤں بھی ہوگی آخر میں اور جو مجموعی دعا ہے تو ہمارے ساتھ ہی رہے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ وبرکاتہ. ناظرین محترم, رحمت رمضان پروگرام میں حاضر ہیں بریک کے بعد, اور ماشاءاللہ بریک سے پہلے ہم نے جو موضوع ڈسکس اس کا تسلسل شروع کیا, پچھلے پروگرام کا حصہ ہے, وہ ہے کہ ان ایام میں سب سے پہلے جس چیز سے ابتدا کی جائے وہ ہے محاسبہ. اب محاسبہ شروع کہاں سے کیا جائے؟ اپنے آپ کے ساتھ. شاعر کہتا ہے نہ تھی حال کی جب اپنے خبر, رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر, پڑی اپنی برائیوں پر جب نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا. یعنی جب یہ جو چیز ہے یہاں سے شروع کرنا اپنے آپ سے, اپنے من کے ساتھ. پورا سال اگر آپ دوسروں کو بس ٹھیک کرتے رہے اور اپنے آپ کو بالکل بھلا ہی دیا تو ابھی موقع ہے, یعنی شروعات یہاں سے ہونی چاہیے. اب جب اس من کی دنیا کے اندر جھانکیں گے تو اس میں بڑی چیزیں ہیں جو ڈیمیج ہوئی پڑی ہیں, بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. تو ابھی ہم ان کو آہستہ آہستہ ریپیئر کرنا شروع کرنا انشاءاللہ ہم نے کرنا ہے. اور جہاں سے ابتدا ہو کہ جس وجہ سے ڈیمیج ہوا ہے, جو مین وجہ ہے, جو دشمن ہمارے گھر میں رہا شیطان کی صورت میں, وہ نفس کے ساتھ مل کر جس نے وہ سارے ڈیمیج نقصان کیا ہے اس اپنے اچھے کیسل کا, جو ہمارا ایک کنگڈم ہے, یہ جو دنیا ہے, اس میں جو جو نقصان ہوا ہے چونکہ گناہوں کی وجہ سے ہوا ہے. تو ابھی دیکھنا ہے کہ گناہ کتنے, اس کی مثالیں ہم دے رہے تھے. اور ان مثالوں میں سے جو پہلی چیز ہم نے ڈسکس کی, جو عام سی لگتی ہے ہمیں, جس کے بارے میں پرواہ ہی نہیں ہوتی, وہ ہے غیبت. اور غیبت پر ہم نے جب بات شروع کی کہ اللہ رب العزت نے بھی اس کی مثالیں دی ہے. دیکھیں اللہ کا قرآن ہے, اس میں ہر چیز اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر مجھے مثال دینی ہو تو میں مچھر کی بھی دے لوں گا, اس میں بھی مجھے حیا نہیں آئے گا, کیونکہ بات بتانا مقصود ہے, بات سمجھانا مقصود ہے. اگر ہمیں بات سمجھ میں آ جائے, یہی ہوتی ہے کہ جب دل میں بات لگ جائے, سمجھ آ جائے تو اس سے زندگی سنور جاتی ہے. ورنہ اس کی شان ہے, اس کی قدرت ہے, اگر وہ یہ مثالیں نہ بھی دیتا تو یعنی اس کی شان تو ماورا ہے, لیکن یہ اس کا کرم ہے کہ ہمارے ذہنیت کے مطابق اللہ رب العزت مثالیں دے رہے ہیں. اللہ رب العزت سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ دیکھو یہ بھی مثال ہے, اس کے ذریعے سے سمجھ لو, یہ مثال ہے. یہاں پر بھی اگر آپ جائیں نا تو سیکیورٹی والے ہوتے ہیں, جب پولیس والے ہوتے ہیں, جب ان کی ٹریننگ ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں جس قسم کا تمہیں بندہ ملے اس کے حساب سے اس کے ساتھ ڈیل کرنا ہے. مثلا اگر کسی بچے کے ساتھ بات کرنی ہے تو وہ کہتے ہیں بچے کے ساتھ کھڑے ہو کر بات نہ کرو, وہ اور ڈر جائے گا.
اپنے گھٹنوں پہ آ کر اس کے لیول کے مطابق آ کر بات کرو تاکہ اسے سمجھ میں آ جائے. اور یہی چیز ہمیں اللہ رب العزت عام مثالیں دے کر سمجھا رہے ہیں کہ بندے غیبت جو ہے یہ ایسی ہے کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہو، لہٰذا مت کھاؤ. تو بات چلیں گے انشاءاللہ، لیکن آپ کی کالز بھی ساتھ آتی ہیں، تو آئیے چلتے ہیں نیکسٹ کال کی طرف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم جی کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہے مولوی صاحب، ایک مسئلہ پوچھنا. جی فرماؤ. ایسے بندے مل جان تو وہ پھر ملتا ہے انہوں نے ختم آخنا پینا، اور انہوں نے گھر نہیں ہے تو ہر روز ختم آخنا پینا. پھر تسی دراؤ کی کہہ دو سنے ختم آخنا کھانا طریقہ ہے تو مردے اشنے میں کر ایسے روح انہوں نے اشنا فوت شدگان. جی ٹھیک ہے، فوت شدگان واسطے ایصال ثواب. ٹھیک ہے، میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں. انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں آپ کا جواب اس بارے میں. جی نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ. میں نے آپ سے یہ سوال کرنا تھا کہ ایک روزے کا فدیہ پاکستانی کتنے روپے بنتے ہیں؟ زکوٰۃ کی؟ نہیں، روزے کا. روزہ کوئی بزرگ ہو روزہ نہ رکھ سکتا ہو تو ایک روزے کا فدیہ پاکستانی کتنے روپے بنیں گے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ. جی بہت فدیہ کتنا ہوگا یعنی؟ اوکے، جزاک اللہ. ناظرین محترم، آپ کے ماشاءاللہ سوالات آ رہے ہیں، ان کی طرف ہم جوابات کی طرف بھی آئیں گے، لیکن آخر میں تاکہ جو ہے ہمارا پروگرام بھی چلتا رہے. تو ہم مثال دے رہے تھے کہ یہ چیز ہے، یعنی اللہ رب العزت عام مثالیں دے کے ہمیں سمجھا رہے ہیں. اور اگر رمضان میں بھی یہ مثالیں نہ پڑھی جائیں جہاں پر اتنے مواقع ہیں ان چیزوں کو سمجھنے کے، تو پھر دیکھیں قرآن ہے، نعوذ باللہ ہم نے قرآن، پھر اسی وجہ سے ہے نا، قرآن ہے ہدایت، ہدی للناس، یہ ہدایت ہے. اور ہم نے اسے رکھا ہے کہ کوئی بچی کی شادی ہوگی تو اس پہ سر کے رکھ کے جو ہے اس کو فراغت اس کی ہوگی، تو یہ زیادتی ہے. یعنی اس سے تو نان مسلمز بھی فائدے اٹھا رہے ہیں، وہ اپنی زندگیاں سنوار رہے ہیں، کوئی اسلام کی طرف آ رہے ہیں، کوئی سائنس میں ترقی کر رہے ہیں ان چیزوں سے جو ہے استفادہ حاصل کر کے. تو ہمیں اللہ رب العزت نے یہ مثال دی ہے کہ اپنے بھائی کی غیبت جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے. اس سے دیکھیں نا کتنے بڑے نقصان ہو جاتے ہیں. آدمی کسی کے پیچھے غیبت، کسی کی ماں کی نعوذ باللہ، کسی کی بہن کی، بیٹی کی، بھائی کی، شوہر کی، ہسبینڈ کی، وائف کی، یہ جو ساری غیبتیں ہوتی ہیں، اس سے پھر گھر بھی تباہ ہو جاتے ہیں. پھر ایک کرتے ہیں تو پھر دوسری شروع ہو جاتی ہے، دوسری کے ساتھ اس پر پردہ ڈالنے کے لیے تیسری غیبت آ جاتی ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں ان کا ہم نے محاسبہ کرنا ہے. اس پر اور بھی باتیں ہیں لیکن ایک کال کے بعد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مسز امین بول رہی ہوں، رانی ملک کہہ لیں. جی ماشاءاللہ، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. یہ کرنی ہے جی کہ میں نے بہت سارے معاملات میں مجھے آپ سے رہنمائی لینی ہے. جی فرمائیں. مجھے آپ سے کوئی کسی طرح میں آپ سے کنٹیکٹ. جی انشاءاللہ آپ جو ہے نیکسٹ کال لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں شکیلہ بول رہی ہوں ہالینڈ سے. جی کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہے آپ؟ جی الحمدللہ. ہالینڈ کا موسم کیسا ہے؟ مسئلہ پوچھنا ہے بیٹے کہ یہ الحاکم التکاثر جو یہ ہے سورت، ہاں جی، اس کا مطلب ظاہر آپ تو اچھی طرح جانتے ہیں اس کا، اور پھر یہ زکوٰۃ کا. ایکچولی یہ ہوا کہ میں نے پچھلے مہینے کچھ زکوٰۃ دی تھی، یعنی اس سال میں دیتی رہی ہوں. تو کسی صاحبہ کی نظر میں وہ زیادہ لگی کہ مطلب میں کچھ زیادہ ہی دے رہی ہوں، شاید دکھاوے کے لیے کیا. تو انہوں نے مجھے واٹس ایپ پر الحاکم التکاثر کی سورہ بھیجی اور کہا ذرا اپنا محاسبہ کریں. ٹھیک ہے. اب میرے ذہن میں اللہ پاک مجھے معاف کرے، جب سے پھر مجھے یہ خیال آ رہی ہے کہ زکوٰۃ جو دیتے ہیں تو جب ہماری جو بھی انکم ہے خرچے کے بعد وہ جمع کرتا آدمی، پھر اس پہ ہی زکوٰۃ نکالتے. تو اس کا پتہ نہیں کیوں، اللہ مجھے معافی دے کہ میں بہت زیادہ ڈسٹرب ہو گئی، اس لیے آپ کو دقت دے رہی. نہیں انشاءاللہ ضرور ہم عرض کریں گے. آپ نے اتنی دور سے کال کی ہے، بالکل انشاءاللہ سب کے سوالات ہمیشہ ویلکم ہوتے ہیں. تو آپ کے بارے میں بھی انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں تھوڑی سی دیر کے بعد. تو ناظرین محترم، ہم عرض کر رہے تھے کہ غیبت اس کے بارے میں
اب دیکھیں یہاں پر میں نے عرض کیا ہے کہ ایک صحابی نے پوچھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتدرون ما الغیبہ قال اللہ ورسولہ عالم. آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہیں پتہ ہے او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم غیبت کیا ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. تو آپ نے فرمایا ذکر اخاک بما یکرہ. غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کی کسی شخص کی ایسی بات کرو اس کی بک کے پیچھے، اس کی یعنی کمر کے پیچھے، پیٹھ کے پیچھے، جو اسے پسند نہ ہو. ذکر اخاک یعنی اس کا ذکر کرو، اس کی بات کرو، کوئی ایسی چیز چھیڑو اس کے بارے میں جو اسے پسند نہ ہو. تو فرمایا یہ ہے غیبت. اب یہاں سے مثال جو عرض کرنا ہو، دیکھیں کہ ہم کتنی باتیں کر جاتے ہیں. تو اس لیے یہ جو غیبت ہے ناظرین محترم، یہ بہت بڑا گناہ ہے. مردہ بھائی کے جو ہے لاش کا جو گوشت ہے اس کے کھانے کے مترادف ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے. تو ہم نے جو محاسبے کی ابتدا کرنی یہ گناہوں میں سے اس کا بھی اب یعنی یہی شروع کر لیں. اگر آپ غیبت سے پاک ہیں تو یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. اور پھر ہم آگے چلتے ہیں کہ آگے کیا ہونا چاہیے محاسبہ. لیکن ایک کال کے بعد. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیا حال ہے؟ جی ٹھیک ہے الحمدللہ. بھائی سوال یہ پوچھنا ہے جی، جب کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے اچھا تو اس کا رابطہ دنیا سے کٹ جاتا ہے، اس کو قبر میں اس کے اعمال کام دیں گے. ٹھیک ہے. تو جیسے بھی کچھ لوگ گھر پہ قرآن خوانی کرتے ہیں، فروٹ وغیرہ دیگیں وغیرہ پکاتے ہیں. اچھا حدیث کی نقطہ نظر سے، اسلام کے نقطہ نظر سے بتائیں کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ صحیح ہے. ٹھیک ہے، بہت اچھا سوال ہے. میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں تھوڑی سی دیر کے بعد. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیا حال ہے؟ جی ٹھیک ہے آپ؟ الحمدللہ الحمدللہ. آپ کو روزے مبارک ہو، روزوں کا مہینہ مبارک ہو. جی خیر مبارک آپ کو بھی. ہاں خیر مبارک. ایک سوال ہے مولانا صاحب. جی فرمائیں. جیسے بچپن سے بھی سنتے آئی ہوں، پتہ نہیں حدیث ہے جو قول ہے کہ جو آدمی روزہ رکھے رمضان شریف میں فوت ہو جاتا ہے، اگر اس کا روزہ رکھا ہوا ہو تو وہ فوت ہو جائے تو اس کا روزہ یعنی کہ جنت میں کھلتا ہے. سنتے آئے. اگر ایک انسان بیمار ہے، تھوڑی بہت ہی بیماریاں ہیں، یہ سوچ کے کہ میں نے تو نہیں روزہ چھوڑنا کیونکہ روزہ ایسی عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ پسند ہے، میں نہیں چھوڑنا کیونکہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. یہ سوچ کے رکھے یا یہ سوچے یا یہ کہے کہ میں تو رکھوں گی، اگر مجھے روزہ رکھنے سے موت آ گئی، مجھے اس سے بہتر کیا ہے کہ مجھے جنت میں روزہ کھلے گا میرا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جزاک اللہ. جی جزاک اللہ خیر. بہت اچھی سوال کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے. میں انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی عرض کرتا ہوں. تو ناظرین محترم، باتیں ماشاءاللہ ہمارا موضوع بھی چل رہا ہے، لیکن موضوع کا ایک تسلسل ہے. ہمارے پاس رمضان کا مہینہ ہے، انشاءاللہ ہم اس کو جاری رکھیں گے. لیکن آپ کے سوال بھی ماشاءاللہ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان کو بھی عرض کریں. تو آئیے چلتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف. تو پہلا سوال تھا کہ پہلا سوال کیا تھا، اور وہ گزارش کی تھی دعا کی کہ ان کے لیے بھی، ان کے بیٹے کے لیے بھی. تو انشاءاللہ ہم سب کے لیے دعا کریں گے پروگرام کے آخر میں. تو دوسرا تھا کہ زکوٰۃ ہے کیا وہ ہاسپٹل اور مدارس وغیرہ کو لگ سکتی ہے؟ جی ہاں بالکل لگ سکتی ہے. یعنی وہاں پر غرباء کی مدد کی جاتی ہے. کچھ بیمار آ جائیں، آپ کو نہیں پتہ کون کون کس حالات میں ہے، اور کوئی آپ کے دستک آپ کے دروازے پہ آ کے تو نہیں دے سکتے کہ میں بیمار ہوں. تو اسپتال یا اس قسم کی جو چیزیں ہوتے ہیں وہاں پر ہی لوگ جاتے ہیں، ان کی توجہ ہوتی ہے وہاں پر. تو بالکل وہاں پر لگائیں. مدارس میں پھر دین پڑھا جائے گا، دین سکھایا جائے گا، تو بالکل ان پر لگ سکتی ہے. دوسرا تھا کہ پاکستانی روپیز پر کتنی زکوٰۃ آتی ہے. آپ سے گزارش ہے کہ آپ جو ہے نا، آپ تھیں اور ایک دوسری بہن تھی، انہوں نے کہا تھا کہ زکوٰۃ کتنی ہونی چاہیے. تو زکوٰۃ کی جو شرعی حیثیت ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ یعنی 50
یعنی 52 تولے 52 جو ہے تولہ یہ چاندی ہونی چاہیے. اسی طرح 7.5 گرام جو ہے سونا ہونا چاہیے. چاندی اور سونے اس کی مقدار کے مطابق آپ روپیز جمع کر لیں, پاؤنڈز جمع کر لیں, یورو جمع کر لیں, جو بھی کرنسی آپ کر لیں. اتنی جو قیمت ہے اس کے اوپر جو مال آئے گا پھر صاحب نصاب ہوگا, اس پر پھر سال گزرے گا, تو اس کے مطابق آپ کیلکولیشن کر کے 2.5% اس پر آپ خود کیلکولیٹ کر لیں. اگر آپ کو پھر بھی سمجھ نہ آئے تو آپ آسانی کے ساتھ انٹرنیٹ پر زکوٰۃ کا ایک جو ڈاؤن لوڈ ہوتے ہیں, آج کل ایپ بھی بنائے ہوئے ہیں, تو انشاءاللہ آپ وہ ڈاؤن لوڈ کر کے تو بڑی آسانی کے ساتھ وہ آپ کو پورا بریک ڈاؤن دے دے گا. تو انشاءاللہ آپ وہ کر لیں تو بڑی آسانی ہو جائے گی. اگلا سوال تھا کہ کیا یہ والا سوال اور دوسرا سوال یہ ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں, تو لہٰذا میں دونوں کو جمع کرتا ہوں. ایک بہن نے پوچھا تھا کہ کیا روح آتی ہے, کیا فوت شدگان کو اصالہ ثواب کیا جاتا ہے. دوسرے بھائی نے پوچھا تھا کہ کیا فوت شدگان یعنی مر جاتا ہے آدمی, ختم ہو جاتے ہیں اعمال, تو پھر کیا ان کے لیے ثواب جائز ہے. دیکھیے یہ جو چیزیں ہوتی ہیں کئی علماء ان میں جو ہے نا لڑا دیتے ہیں ہمیں, جو ہے یعنی یہ نہیں کرنا چاہیے. اصالہ ثواب قرآن اور حدیث سے ثابت ہے, لیکن ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ ہے کیا. اصالہ ثواب قرآن کی آیات ہیں, یعنی لوگ جو گزر گئے ہیں ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں, پہلی بات ہے. دوسری ہے کہ دیکھیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا, ربنا غفر لی, اے اللہ مجھے بخش دے, وَلِوَالِدَيَّ, اب ان کے والدین بھی تھے. اچھا اس کے بعد ہے وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ, اب مومنین کو قیامت والے دن تک جو سارے آ رہے ہیں, کوئی چلے گئے ہیں کوئی آئیں گے, ابھی ان کے ساتھ وہ ملے بھی نہیں ہیں, آپ سب کے لیے دعا کر رہے تھے. تو مطلب کیا ہے, اس طرح کی بہت سی مثالیں ہیں. یعنی عام مسلمان جو بھائی ہیں ان کے لیے دعا کرو, ربنا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ, اے اللہ ان کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں جو ہم سے پہلے سبقونا, ہم سے پہلے سبقت یعنی ایمان جو ہے ان کے ساتھ چلے گئے ہیں. تو یہ دعا جائز ہے, لیکن پھر دعا میں پھر جو ہم اپنے کلچر لے آتے ہیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے. یعنی اس کی پھر میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا, لیکن اگر کوئی شرعی طریقے سے قرآن پڑھ کے اگر ان کو اصالہ ثواب کرے کہ یا اللہ تیری بارگاہ میں ہم پہنچاتے ہیں کہ تو اپنی رحمت سے اس کا جو ثواب ہے, ثواب تو ملتا ہے وہ تو سارے مانتے ہیں, تو یہ جو ثواب ہے اب آپ جو ہے اپنے والدین گزر گئے ان کو پہنچائیں, اپنے عزیز و اقارب گزر گئے ہوں, کووڈ کی وجہ سے بڑی فیملیز ڈسٹروائے ہو گئی ہیں, تو ہم کیا کریں, ان کے لیے دعا نہیں کریں گے؟ تو دعا بالکل کریں, اور مسلمان کے لیے دعا ایک ہتھیار ہے, تو یہ بالکل ثواب پہنچتا ہے اور کیا کریں. اس سے جو ہے انشاءاللہ آپ کو تو فائدہ ملے گا ہی, آپ کے ثواب میں کمی نہیں آئے گی, لیکن جو دوسرے ہوتے ہیں جو فوت شدگان ہیں ان کے لیے جو ہے بہت سی مثالیں ہیں اس کی. حضرت سعد عرض کے یا رسول اللہ میری ماں چلی گئی ہے دنیا سے, اب میں کیا کروں؟ تو فرمایا اس کے لیے کنواں کھدوا دو, یعنی پانی کی ضرورت تھی تو آپ نے فرمایا پانی لگوا دو تاکہ اس کا ثواب جو ہے دوسروں کو پہنچتا رہے. تو انشاءاللہ یہ جائز ہے, لیکن جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کا دل پھر بھی نہ مانے تو پھر چھوڑ دیں, بالکل نہ کریں, لیکن آپ سمجھیں کہ ہاں یہ چیز جو ہے کرنی چاہیے, دوسروں کو فائدہ ہو جاتا ہے, جو کہ ہوتا ہے, تو انشاءاللہ اس پر ہونی چاہیے. بات سلجھانے کی ہے, سمجھانے کی ہے, اگر سمجھ میں آ جائے تو فبیہا, نہ آئے تو جانے دیں جناب, کوئی نہیں. دوسرا تھا کہ فدیہ جو ہے وہ دینا ہے, یعنی روزوں کا جو فدیہ ہے. میں بھی آپ سے یہ عرض کروں گا کہ آپ جو ہے چونکہ ابھی پتہ نہیں آپ کے کتنے روزے قضا ہوئے ہیں, تو آپ بھی جو ہے ان کو کیلکولیٹ کر کے, انشاءاللہ کیلکولیٹر بھی ہیں آج کل, تو اس سے آسانی کے ساتھ آپ کو جو ہے پورا بریک ڈاؤن مل جائے گا, تو وہ انشاءاللہ آپ کر لیں. مسٹر زمین صاحبہ ہمیشہ کی طرف شامل ہوئیں, اللہ تعالیٰ آپ کو شامل قبول فرمائے. اور آپ نے جو سوال پوچھا تھا وہ انشاءاللہ جو ہے پیچھے ہماری سوشل میڈیا سے لے لیں. دوسرا تھا الحاکم التکاثر, یہ آپ کو صورت بھیجی گئی ہے, اور یہ اس وجہ سے بھیجی گئی ہے کہ آپ نے یعنی زکوٰۃ میں بہت زیادہ دینا شروع کر دیا. تو دیکھیے آپ نے زکوٰۃ کو جو فرائض زکوٰۃ میں سے ہے, جو فرض ہے, وہ تو وہی ہوگا جو نصاب کے اوپر آئے گی. اس کے بعد
جو آپ کا زیادہ ہوگا وہ صدقہ ہو سکتا ہے. اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ صدقہ ایسا ہونا چاہیے, اللہ کی بارگاہ میں ایسی چیز دینی چاہیے کہ جس کے دینے کے بعد آپ کے پاس بھی خوشحالی رہے. مطلب یہ نہیں کہ سب کچھ ہی دے دیں اور بعد میں آپ خود بھیک مانگنا نعوذ باللہ یعنی شروع کر دیں, یا اس قسم کی آپ خود اپنے آپ کو فائنینشیل ڈیفیکلٹیز میں ڈال لیں. تو یہ اسلام اس چیز کے یعنی ترغیب نہیں دیتا. یعنی ہر ایک کا ایمان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو نہیں ہے. یعنی ہمارے اپنے مسائل بھی ہیں, اپنی یا فائنینشیل سچویشن کو دیکھ کر پھر آپ نے جو ہے اللہ کی بارگاہ میں دینا ہے. اور اگر زکوٰۃ ہے تو فرض ہے, وہ تو دینی ہی دینی ہے. کس کو دی جائے؟ جو اس کے مستحق ہے. آخری اس میں سوال یہ تھا کہ روزہ رکھ کر فوت ہو تو جنت میں جائے گا. ماشاءاللہ یہ بڑا اچھا کنسیپٹ ہے, لیکن یہ بھی تھوڑی سی مسکنسیپشن ہے کہ کوئی آدمی بیمار ہے, مریض ہے, اور پھر وہ روزہ رکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ نہیں مجھے شہادت آئے گی تو میں جو ہے اللہ کی بارگاہ میں اسی روزے میں جو ہے شہادت حاصل کر کے, یہ اپنے جسم کے ساتھ اس کے ساتھ زیادتی ہے. چونکہ ہمیں سنت یہ تعلیم دیتی ہے کہ ہم پہلے اپنے آپ کی لک آفٹر کریں. اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اگر تم بیمار ہو تو روزے چھوڑ دو. مطلب کیا ہے؟ پہلے خود صحت مند رہو اور جب صحت مند ہو جاؤ تو بعد میں قضا کر لو. اسی طرح خواتین کے لیے ہے, یعنی جو خاص ایام میں ہوں اور وہ گزر جائیں تو بعد میں جو ہے قضا کر لو. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ اسلام آسانی والا دین ہے. اپنے آپ پر یہ نہیں کہ آپ اپنے آپ کو جو ہے مشکل میں ڈال کر اور آپ شہادت کی توقع رکھتے رہیں اور اپنے آپ کو کمزور کر دیں, تو اس سے بیماری بڑھے گی. بیماری بڑھ جاتی ہے تو یہ زیادتی ہے, اس طرح نہیں کرنا چاہیے. ہاں اگر کسی نے روزہ رکھا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے سب کو, اگر کوئی حادثہ ہوا اور کوئی جو ہے شہید ہو جائے تو اس کا اور مسئلہ ہے, اس کو ظاہر بات ہے وہ نیت کا ثواب مل جائے گا. تو اس لیے اپنے آپ کو اس طرح نہ کیا کریں. ایک آدمی شوگر کا مریض ہے, اس کی شوگر لو ہو رہی ہے اور اب وہ کہے میں نے دوائی نہیں لینی چونکہ میں نے شہادت لینی ہے, تو یہ شہادت یعنی what is this؟ اس طرح نہیں کرنا چاہیے. اپنے آپ کو آپ نقصان پہنچا رہی ہیں, یہ پہنچا رہے ہیں. تو انشاءاللہ ان چیزوں سے جاہلانہ باتیں ہوتی ہیں. ثواب تو ملتا ہے لیکن اس سے پھر ایمان کمزور ہو جاتا ہے. یعنی آپ خود ایک چیز اللہ رب العزت ڈال نہیں رہا آپ پر, آپ خود ایسے کر رہے ہیں, تو یہ چیز نہیں ٹھیک. اس پر ایک اور بھی, چونکہ یہ بہت اس طرح کی باتیں بڑی سننے کو ملتی ہیں, یعنی سوشل میڈیا پہ ایسی چیزیں, کوئی ایسے کہے کہ جی میں سفر پہ ہوں اور سفر میں نماز آدھی ہے, قصر پڑھنی ہے نا ہم نے سفر میں, یعنی وہ فرائض جو ہے وہ کم ہو جاتے ہیں. اب کوئی کہے نہیں میں فرائض پورے پڑھوں گا, تو یہ شریعت کے ساتھ جو ہے مذاق ہے. اور یہ شریعت یعنی ایک چیز کی اجازت دے رہی ہے تو آپ کیوں اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے؟ تو انشاءاللہ اس چیزوں کے طرف سے باز رہا کریں. اپنے آپ کو انشاءاللہ اللہ کو سامنے رکھ کر مرسیفل رکھ کے جو شریعت ہے اس کے مطابق تھوڑی سی ہونی چاہیے, زیادہ نہیں. تو ناظرین محترم, آپ کے ماشاءاللہ سوالات آتے ہیں. چونکہ ابھی پروگرام اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے تو پھر وہ وہاں پر ہی بات جو ہے آخر میں آ رہی ہے کہ ہم نے جس چیز سے شروعات کرنی ہے آگے دوڑ پیچھے چھوڑ والی بات نہ ہو. ہم ایک تسلسل کے ساتھ ایک موضوع کو شروع کریں گے. تو آج کا جو ہمارا سبق تھا, جو چیز ہم نے ڈسکس کی ہے اپنے لیکچر میں, وہ یہ تھی کہ ابتدا کریں محاسبہ سے. جب سکون کے ساتھ بیٹھیں تو پہلی نظر جس پر پڑے کہ یار اب میں گناہ گار ہوں, میں بڑا خطا کار ہوں, یار اب میں بڑی خطا کار ہوں. اب خطا کار کیا ہے وہ آپ نے اپنے رب کے سامنے, اپنے مالک کے سامنے پیش کرنا ہے کہ یار اب میں نے یہ بھی گناہ کیا ہے, یہ بھی خطا ہوئی مجھ سے, اس قسم کی خطائیں ہوئے ہیں. اور ان میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ غیبت ہے. یار اب میرے جو زبان ہے اس کو بس قابو نہیں آتا, میں کوشش کرتا ہوں کہ جو ہے غیبت سے بچوں, لیکن پھر بھی ہو جاتی ہے. تو یار اب اس کے بارے میں اپنا محاسبہ چاہتا ہوں. تو یہاں سے ابتدا کریں. تو اس کے بارے میں بہت سی بھی انشاءاللہ بہت مثالیں ہیں, ہم دیں گے. کیوں دیں گے؟ کہ یہ پہلا سٹیپ ہے. جب بنیاد مضبوط ہوگی, ہماری یہ جو چیزیں ایک ترتیب وار چلیں گی, تو انشاءاللہ سمجھ بھی آئے گی,
پھر آدمی ایک پرابلم کو جو ہے ایک سٹرکچر کے ذریعے فالو بھی کرے گا، اور پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ رمضان گزرے گا تو ابھی مثال دی ہے غیبت کی، اب رمضان چلا بھی جائے گا تو آپ کو پتہ ہوگا کہ میں نے رب کے سامنے اپنے نفس کا محاسبہ کیا ہے، اس میں سے یہ کمی نکلی ہے، یہ کجی نکلی ہے، لہٰذا میں اس کو شیطان اگر کھل بھی جائے رمضان کے بعد تو میں نے اس زبان کو غیبت سے باز رکھنا ہے، کیونکہ یہ اللہ کو پسند ہے، ناپسند ہے، مکروہ ہے، اللہ رب العزت اس سے خفا ہوتے ہیں، تو پھر اس طرح انشاءاللہ استقامت بھی آئے گی۔ تو نظر محترم انشاءاللہ اگلے پروگرام تک کے لیے، چونکہ ابھی اختتام ہے، آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بیمار ہیں انہیں شفا دے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کرے، جو فوت شدگان ہو گئے ہیں اس رمضان کی برکت سے قرآن کے ذریعے ان کی بخش مغفرت فرمائے اور ہمیں صحت و سلامتی دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور کی برسات ہے برکت مہمان کی، نور کی برسات ہے برکت مہمان کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی۔